عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم صادر کرنے کے معاً بعد اپنے ذکر اور اپنی نعمتوں کے شکر کا حکم دیا، اور چونکہ جیسا کہ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ تحویل قبلہ کے حکم میں گویا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اب امت محمدیہ دراصل انسانیت کی قیادت اور سیادت کرے گی، اور یہودیوں کو، بنو اسرائیل کو اس منصب امامت و سیادت سے معزول کر دیا گیا، لہٰذا اب یہ ذمہ داری امت محمدیہ پر عائد ہوتی ہے کہ وہ دنیا انسانیت کی امامت و سیادت کرے، ان کی رہنمائی کرے، اور گویا اس میں یہ اشارہ بھی تھا کہ عنقریب مسلمان اس مکے پر کو فتح کریں گے جس مکے سے وہ مظلومانہ نکالے گئے تھے، اور اس خانہ کعبہ پر مسلمانوں کے کنٹرول میں خانہ کعبہ ہوگا، جس پر کنٹرول قریش کا تھا یا مشرکین مکہ کا تھا، اور ظاہر ہے امامت و سیادت کا فریضہ انجام دینے میں گویا کشمکش ہوگی بنو اسرائیل سے، یہود سے، اور خانہ کعبہ کو شرک اور بت پرستی سے تطہیر کا فریضہ جب یہ امت انجام دے گی تو ان کے مقابل میں قریش اور مشرکین مکہ آئیں گے۔ تو کہا کہ حکم دیا کہ دیکھو اے ایمان والو، صبر اور صلات کے ذریعے سے تم اللہ کی مدد حاصل کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ صبر سے مراد دراصل اللہ کے دین کو قائم کرنے، اللہ کے دین کی حفاظت اور اس کے دفاع کی راہ میں ہر طرح کی مشکلات برداشت کرنا اور حق کی حمایت پر ڈٹے رہنا، دراصل یہاں صبر سے مراد یہی ہے۔ کہا تو صبر اور صلات، اور یہاں صلات سے مراد صرف پانچوں وقت نماز نہیں، بلکہ نماز پانچوں وقت کے علاوہ قیام اللیل اور نوافل کا اہتمام بھی اس میں شامل ہے۔ کہا اللہ رب العالمین ان لوگوں، اپنے ان بندوں کے ساتھ ہیں جو حق کی حمایت میں ڈٹے رہتے ہیں، اور حق کی حفاظت اور حمایت اور اس کی نشر و اشاعت کی راہ میں حق کے مخالفین سے پنجہ آزمائی کرتے ہیں، ان کا مقابلہ کرتے ہیں، اور مخالفت کا طوفان یا دشمنوں کی دشمنی کبھی حائل نہیں ہوتی، حق کی حمایت سے وہ کبھی دستبردار نہیں ہوتے۔ اور کہا کہ اس راہ میں چونکہ ہر طرح کی قربانی دینی ہوگی، یہاں تک کہ اپنی راہ بھی، اپنی جان بھی نچھاور کرنی پڑ سکتی ہے، اس لیے پیشگی کہہ دیا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ کہا اللہ کی راہ میں جو قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ احیاء ہیں اور وہ زندہ ہیں، تمہیں اگرچہ ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یہ احیاء ہیں اپنے رب کے پاس، اور وہاں ان کو اللہ رب العالمین روزی دیتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ ان کو روزی دیتا ہے۔ شہیدوں کا تذکرہ وہاں بھی ہے۔ تو یہ جو شہیدوں کی زندگی ہے، ٹھیک ہے دنیاوی زندگی نہیں ہے، اس زندگی کا ہمیں ادراک اور شعور نہیں ہو سکتا ہے، لیکن وہ زندہ ہیں، اور یہ خصوصی زندگی ہے، فضیلت والی زندگی ہے، اور بڑی خصوصیت ہے اس کی شہداء کی، چونکہ ایک شہید بظاہر اپنی زندگی کھو دیتا ہے، اور دنیا کی نگاہ میں تو یہ ہوا کہ وہ زندگی سے محروم ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں وہ زندہ ہوتا ہے۔ اسی نحو احادیث میں بھی آتا ہے کہ ان کی روحیں
پرندوں کے اندر سوئیں گی اور وہ جنت کے درختوں پر چہک رہے ہوں گے۔ تو یہ غیب کی چیز ہے، تو اور یہ بہت ہی خاص زندگی ہوگی۔ یوں تو برزخ کی زندگی 3-4 طرح کی زندگی ہوتی ہے، ایک تو ماں کے پیٹ کی زندگی، ایک تو دنیا کی زندگی، اور ایک ہے مرنے کے بعد، چاہے وہ قبر میں ہو، جلا دیا جائے، دریا میں ڈال دیا جائے، اس کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے، اور ایک آخرت کی زندگی ہے۔ تو برزخ کی زندگی میں سبھی زندہ ہیں، مردے بھی، کافر بھی زندہ ہے، مردہ بھی، مسلمان بھی زندہ ہے، سبھی زندہ ہیں۔ اور لیکن جو شہید کی جو زندگی ہے، اس کی خاص خصوصیت ہے، اس کی فضیلت ہے، اور اللہ رب العالمین نے خصوصی ان کو روزی دیتا ہے۔ عند ربہم یرزقون، سورہ آل عمران میں شہداء کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پہ فرمایا ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس ہیں اور ان کو اللہ رب العالمین خصوصی رزق سے نوازتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور بالضرور۔ خوف، جو یعنی ڈر، ظاہر ہے جب اعداء اسلام سے جب مقابلہ ہوگا تو دشمنوں کی جانب سے ہر طرح کے خطرات کا سامنا رہتا ہے، تو کہا کہ خوف کے دور سے گزارے گا اللہ تعالیٰ، اور جو بھوک سے، اس ناطے کہ مشرکین مکہ، قریش اور یہود، یہ دونوں حجاز کی معیشت پر انہی دونوں کا کنٹرول تھا، اور قریش اور یہود جب دونوں سے کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا تو ظاہر ہے معاشی بدحالی اور معاشی تنگی سے دوچار ہونا ایک طبعی چیز ہے۔ اور صحابہ کرام اس دور سے گزرے بھی۔ شیب ابی طالب میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام کو 3 سال تک ان کی معاشی ناکہ بندی کی گئی، بائیکاٹ کیا گیا، اور کس معاشی تنگی کے دور سے گزرے تاریخ یا اسلامی تاریخ کے طلباء اس سے واقف ہیں۔ تو کہا کہ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ رب العالمین خوف اور بھوک اور اموال اور انفس میں کمی اور پھلوں میں کمی کی مصیبت سے دوچار کرے گا۔ اموال میں ثمرات داخل ہیں، ثمرات پھل اور اموال عام طور پہ جیسے اونٹ، گھوڑے، گدھے، یہ سب جو انعام ہوتے تھے، جانور ہوتے تھے، یہی عربوں کے مال ہوتے تھے۔ اور ثمرات میں نخیل ہے، خاص طور سے کھجور کا پھل، تو اس میں بھی کمی آئے گی۔ اور اس کے بعد کہا وبشر الصابرین، یہاں بھی کہا اور بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے جو راہ حق میں یہ قربانیاں دیں گے، لیکن ہر طرح کا نقصان اور ہر طرح کی مصیبت برداشت کر کے وہ حق کی حمایت اور حق کے دفاع پر ڈٹے رہیں گے، ایسے لوگوں کو بشارت دے دیجئے۔ اور کہا کہ یہ ثابت قدم لوگ کون ہیں؟ صبر کی کوالٹی اور صبر کی صفت کن لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے؟ کہا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ ان لوگوں کے ہاں جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، گویا کہ اور ہم اللہ ہی کے پاس پلٹ کر کے جائیں ہیں۔ اس مختصر سے جملے میں گویا توحید الوہیت اور عقیدہ آخرت کا تذکرہ ہے۔ کہا انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہم اللہ ہی کے پاس پلٹ کر کے جائیں گے۔ تو جن لوگوں کا بھی اللہ پر عقیدہ ہوگا اس طرح سے کہ ہم تو اللہ ہی کی امانت ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں اور اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی اللہ کے دین کے لیے ہیں، ہماری یہ زندگی اللہ کے راستے میں کام آ جائے، اللہ کے دین کی خدمت میں گزر جائے، تو یہ اور ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم مر کے ختم نہیں ہوں گے، بلکہ مرنے کے بعد اللہ کے حضور ہم جائیں گے، اللہ کے پاس پلٹ کر کے جائیں گے۔ تو جن کا یہ ایمان ہوگا اور جن کا یہ مضبوط عقیدہ ہوگا، وہ کسی قسم کی مصیبت اور کسی قسم کی قربانی دینے، جان کی قربانی دینا ہو، مال کی قربانی دینا ہو،
ساری قربانیوں کے لیے یہ ذہنی طور پہ تیار رہتے ہیں۔ اور ظاہر انا للہ و انا الیہ راجعون یہ صرف الفاظ نہیں، بلکہ اس جملے کے پیچھے جو معانی کا ایک سمندر پنہا ہے، اور اس کو ذہن میں رکھ کر کے جب ایک مومن کہتا انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کی امانت ہے اور اللہ کے لیے ہیں، ہماری زندگی وقف ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، زندگی موت سب اللہ کے لیے وقف، اور ہم اللہ کے پاس پلٹ کے جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کہا ایسے لوگ ثابت قدم ہوں گے، ایسے لوگ صابر ہوں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے کہ جن کا ایمان اللہ پر، اللہ کی توحید و الوہیت پر، اور جن کا ایمان آخرت پر ہے، وہ صرف دنیا کو نہیں دیکھتے، دنیا کے نفع نقصان کے لیے نہیں مرتے، بلکہ وہ آخرت کے فائدے کے لیے اور آخرت میں کامیابی کے لیے مرتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے صلوات، یہ صلات کی جمع ہے، صلوات یہ صلات کی جمع ہے، کہا اولئک، تو اس سے مراد گویا کہ انواع التکریم والنجاح، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی بے شمار عنایتیں، اس کی مہربانیاں ہیں، اور اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے رب کی جانب سے عنایتیں ہیں اور اللہ کی رحمت ہے۔ جیسے رافت اور رحمت، کسی نے صلوات سے مراد رافت لیا اور رحمت، یعنی گویا کہ کسی نے صلوات بعین ہی رحمت کے معنی میں لیا، گویا رحمت مزید تاکید ہے۔ کہا وہ اولئک هم المہتدون، اور ایسے ہی لوگ ہدایت یاب ہیں، ہدایت یاب ہیں، یعنی ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین رہنمائی کرتا ہے کہ مصیبت اور مشکلات کے وقت ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، ان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین رہنمائی کرتا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، جو ایسے مضبوط عقیدے کے حامل ہوں کہ ہماری زندگی اللہ کے لیے اور ہم اللہ کے پاس پلٹ کر کے جائیں گے، ایسے لوگوں پر ان کے رب کی جانب سے رحمتیں ہیں، عنایتیں ہیں، اور اللہ کی جانب سے رحمت ہے، اور ایسے ہی لوگ ہدایت یاب ہیں۔ یہ دراصل درمیان میں اللہ تعالیٰ نے یہ تحویل قبلہ کی بات چل رہی تھی، اور اس ضمن میں یہ بات ذکر کر دی تاکہ قرآن کی امت ذہنی طور پر تیار ہو جائے کہ تحویل قبلہ کے بعد جو مشکلات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، اور اسی ناطے تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے معنی 2 یا 2.5 مہینے کے بعد جنگ بدر پیش آئی، غزوہ بدر پیش آیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا۔ پھر اسی قبلہ اور اس کے متعلقات اور حج وغیرہ کا تذکرہ شروع ہوا، کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ جو 2 پہاڑیاں ہیں خانہ کعبہ کے پاس، کہا یہ اللہ کا کہ شعائر میں سے ہیں۔ فمن حج، شعار یعنی گویا کہ وہ چیز جو کسی چیز کی علامت ہو، گویا اللہ کی بندگی اور اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کا رمز اور اس کی علامت صفا اور مروہ۔ مروہ دراصل یہ قربان گاہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی قربانی کا جو ان کی عبادت پیش کی تھی وہ مروہ کے پاس پیش کی تھی، پھر بعد میں اس قربان گاہ کو منی تک اس کی توسیع کر دی گئی، اور پھر صفا اور مروہ کے درمیان حضرت حاجرہ نے دوڑ لگائی تھی، اور اسی ناطے کوئی بھی حاجی یا کوئی بھی معتمر عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا جاتا ہے تو حج ادھورا رہ جائے گا، عمرہ ادھورا رہ جائے گا اگر کوئی صفا اور مروہ کے درمیان حضرت حاجرہ کی سنت کی اقتدا کرتے ہوئے وہ 7 مرتبہ چکر نہ لگائے، اور جہاں حضرت حاجرہ دوڑی تھیں وہاں دوڑے نہ، اور جہاں نارمل چلی تھی وہاں نارمل نہ چلے۔ کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ یہ اللہ کے شاعر ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، تو جس نے بھی بیت اللہ شریف کا قصد کیا یعنی حج کیا یا جس کو عمرہ کرنا ہے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو کوئی حرج کی بات نہیں کہ ان دونوں کا وہ طواف کرے، یعنی یہاں طواف سے مراد سعی کرے۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جس نے تطوعاً ایسا کیا، یعنی ایک ہوتا ہے فرض اور ایک ہے نفل، تو تطوع کہتے ہیں نفل کو، تو جس نے نفلاً کیا تو فإن اللہ شاکر، اللہ رب العالمین یہ
قبول کرنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو یہاں یہ نہ آدمی سمجھے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کسی نے یہ توجیہ کی تو کہا کہ تم نے سمجھا نہیں۔ اگر یہ کہنا ہوتا کہ یہ ضروری نہیں تو اللہ یہ کہتا کہ فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، کوئی حرج کی بات نہیں کہ طواف نہ کرے، یعنی سعی نہ کرے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ کوئی حرج کی نہیں کہ وہ ان کے درمیان سعی کرے۔ تو صفا مروہ کے درمیان سعی کو چونکہ مشرکین نے حج اور عمرے کے اعمال سے خارج کر دیا تھا، جیسے بہت ساری چیزوں کو چھپایا تھا، اسے اس چیز کو بھی چھپا دیا تھا۔ تو بہرحال صفا اور مروہ یہ اللہ کے شعائر سے ہیں، اور حج اور عمرہ کرتے ہوئے ایک حاجی یا معتمر کو حضرت ہاجرہ کے اس دوڑ کی نقل کرنی پڑتی ہے کہ یہ صفا اور مروہ کے درمیان وہ 7 چکر لگائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔